السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایز یوزول رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں گفتگو کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعسر یسرا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں آیت ہے ایک کہ مشکل کے بعد آسانیاں ہیں۔ مشکل ہمیشہ مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے شروع کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ کی زمین ہے، اس میں بے شمار اللہ کی مخلوق ہوتی ہے جس کو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور کچھ ایسی مخلوقات ہوتی ہے جس کو ہماری آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن زمین کے اندر اللہ کی مخلوقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک کسان اپنی ہل کو چلاتا ہے اس زمین پر، نہ جانے کتنی اللہ کی مخلوق اس کی ہل چلانے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی مخلوق ہیں یہاں پر، ان کو تکلیف نہیں دینی، تو ہل نہیں چلانا، تو پھر اس کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کو ہل چلانے کے لیے اپنا مقصد پورا کرنا پڑتا ہے، جو اس کی ضرورت اللہ نے بنائی ہے۔ تو وہ ہل چلاتا ہے، نہ جانے کتنی مخلوق جو ہے وہ تکلیف میں گزر جاتی ہے، ان کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی ایسی مخلوق ہے جن کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں، اور کچھ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ ان کو مشکلوں میں ڈالتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تب جا کر اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ہر ادوار میں آپ دیکھیں یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو مشکل پیش آتی ہے، کسی کے لیے آسانی کے لیے۔ کسی کو کسی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہ پاکستان میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا جو نیا پاکستان ہے اس سے تو میں ایسے ہی اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی مشکل سے نہ گزریں، لیکن اللہ کا قانون قاعدہ جو ہے، اصول ہیں، ان میں ہر آدمی مشکلوں سے گزرتا ہے۔ آسانیاں آتی ہیں، آسانیوں کے بعد مشکلیں آتی ہیں، پھر آسانیاں آتی ہیں۔ یہی اللہ کا ایک قانون و قاعدہ ہے، اصول ہے زندگی کا۔ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو غم اور خوشی، آسانیاں اور مشکلیں، یہ اس زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کا حصہ ہے۔ جب آپ ان کو یہ اپنا حصہ بنائیں گے تب آپ کو اطمینان ہوگا کہ آپ کا دماغ یا آپ کا دل جو ہے وہ اطمینان پکڑے گا کہ یہ تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی چلے گا۔ تو لہٰذا وہ انگزائٹی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا میں نے اس بات سے شروع کیا ہے۔ عمران خان کے لیے جتنے لوگ اپوزیشنیں ہیں سب اکٹھی ہو گئی۔ اگر یہ کم از کم یہی سنا جاتا ہے یہ نالائق ہے، سیاست نہیں جانتے، اس نے ملک کو تباہ کر دیا، افسوس کی بات ہے کہ ملک تو چل رہا ہے، ملک کو کوئی تباہ نہیں ہوا، ملک تو بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں، یہ تو ہمارے پیچھے
لگے ہوئے ہیں یہ اپوزیشن پارٹیاں، خواہ بخواہ جھوٹ ہی جھوٹ، بس یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ عمران کی جو ٹیم ہے، یہ گورنمنٹ کی ٹیم، یہ ان کو بتاتی کیوں نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا حاصل کر لیا ہے، میں کیا کیا ہم نے کام کر لیا ہے. تو کام کرنے کے بعد ایک وقت لگتا ہے اس کا رزلٹ آنے کے لیے، اس کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے. جیسے انسان ایک کسان ہے، وہ اپنا ایک زمین نرم کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے، پھر اس میں دانہ ڈالتا ہے، تو اسی وقت تو نہیں ہو جاتا، کم از کم 6 ماہ لگتے ہیں اس کو پکنے کے لیے. پھر پکنے کے بعد اس کو گھر لاتا ہے، پیسنے کے لیے دیتا ہے، پھر آٹا پکاتا ہے، روٹی بناتا ہے، اور روٹی کے بعد وہ کھاتا ہے. کتنے ادوار سے گزر کر وہ اس کے منہ تک پہنچتا ہے. تو ہر چیز کا جو ہے ایک وقت ہوتا ہے، فوری طور پر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہمارے جو اپوزیشن پارٹی ہیں، یہ یہی سمجھیں کہ یہ اس کھیت میں ایک کیڑے مکوڑے تھے. ان کے کیڑوں مکوڑوں کو ختم کرنے کے لیے آرام سے آہستہ آہستہ آسانیاں آئیں گے. عمران کے درمیان جو روڑے اٹکانے والے یہی تو لوگ ہیں. اگر یہی ساتھ دیتے تو کب کا پاکستان کی جتنی چیزیں ہیں وہ، اگر یہ لوگ اگر یہ ساتھ دیتے تو یقیناً آپ کو بہت بہتر پاکستان لگتا ہے ان 2 سالوں میں. اور پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح وہ محنت کر رہا ہے، عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس کی سوچ ہے یا جو چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کسی کو صحت مند رکھنے کے لیے کم از کم انفیکشن جہاں ہو اس کے لیے تو اینٹی بایوٹک چاہیے ہوتے ہیں نا، تب جا کے وہ فنکشن جو ہوتا ہے ختم ہوتا ہے نا، یا بیماری ختم ہوتی ہے نا. تو اس کے لیے بھی ایک بیماری کے لیے صحت کے لیے ہم کو ایک وقت لگتا ہے. تو اسی طرح ہر چیز کا وقت لگتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے جو واقعی بہت زیادہ ہے، لیکن اپنی مہنگائی ہے، لیکن یہ خیال کریں کہ پاکستان میں گھر میں اس ملک سے کیا آتا ہے، کیا بنایا ہے. پہلی حکومتیں بھی آ کر قرضے لے لے کر جو کوئی تعمیر کرتے تھے تو وہ قرضوں کی وجہ سے کرتے تھے. اور پاکستان میں تو انہوں نے پاکستان سے آمدن کا ذریعہ تو بنایا ہی نہیں ہے انہوں نے بھی. تو یہ بنا رہا ہے آرام سے، آہستہ آہستہ جو ہے یہ ترقی کرے گا انشاءاللہ العزیز. تو آپ کو آسانی کے بعد، مشکل کے بعد آسانی پیدا ہوگی. تو میں یہ ڈرتا ہوں کہ زیادہ میرا وقت نہ ہو جائے. بہرحال میں یہی بات آپ کے ذہن آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مشکل کے بعد آسانیاں ہیں. مشکل ہے پاکستان میں اب، کیونکہ کرونا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے. کرونا کی وجہ سے پورے دنیا جو ہے پیچھے سے پیچھے چلی گئی ہے. کیا پاکستان کرونا نہیں آیا اور کہیں سے یہ کہ اس نے جو کنٹرول کیا ہے، یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے پاکستان پر، ورنہ کتنی مصیبتیں آئی ہیں. تو یہ سب جو ہے پیسے کا اخراج ہی تو ہے نا. تو کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں ایسی چیزیں بنائی جائیں جہاں سے اسے آئندہ سے آمدن شروع ہو جائے. کیونکہ پاکستان جو ہے یہ جس موڑ پر چھوڑ کر گئے تھے وہ دیوالیہ ہو چکا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ عمران کو جو ہم کوشش کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اس کو بجائے کہ اس کی تسلی دینے کے لیے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، بجائے اس کو نہ جانے القاب سے نوازا جاتا ہے، اور اتنے القاب سے، اور ایسے ایسے القاب جو وہ برداشت کر رہا ہے. یقین کریں یہ بہت بہت تکلیف دہ بات ہے. ہم لوگ کم از کم کسی کی اچھائی کو اس کا شکریہ تک نہیں ادا کرتے، اور کسی کے لیے تالی تک نہیں بجاتے کہ اس کا دل تھوڑا سا بڑا ہو اور اس کے لیے کوشش مزید کرے. ہم کیا عمران خان کی وہ شکریہ ادا کریں گے؟ ہمارے پیچھے جو ہماری اپوزیشن پارٹی ہے،
یہ تو پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. یہ تو انڈیا کی زبان بولتی ہے، بلکہ انڈیا ہی زبان بولتی ہے. انہیں صرف نہ تو عوام کی فکر ہے، نہ کسی انسان کی فکر ہے. ان کو فکر ہے اپنے اوپر جتنے کرپشن کے کیس ہیں ان سے نجات چاہیے ان کو. اور پھر یہ سہارا ڈھونڈتے ہیں، کبھی انڈیا کا کبھی کہیں سے. تو انڈیا تو ہمارا دشمن ہے. وہ تو